السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج حقیقی آزادی مارچ کا دن تھا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی کہ وہ ڈی چوک میں آئیں گے اور ان کا جو مطالبہ تھا ارلی الیکشنز کا کہ فوری الیکشنز کی ان کو تاریخ دی جائے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائے۔ تو کل ہی سے عمران خان صاحب نے وہاں سے تیاریاں مکمل کر لی تھیں کے پی کے سے۔ پورے پاکستان سے گلگت بلتستان اور پنجاب کے تقریباً سارے علاقوں میں، سندھ میں بھی ہڑتال کی گئی، وہاں سے بھی قافلے کچھ روانہ ہوئے، لاہور سے بھی قافلے نکلے۔ تو عمران خان صاحب ایک نہایت بڑا قافلہ لے کر کے پی کے سے روانہ ہوئے اسلام آباد کی جانب۔ اسلام آباد میں پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، ہر جگہ پہ کنٹینر لگائے ہوئے تھے، موٹر وے پر جگہ جگہ کنٹینر تھے، جو خاص طور پہ اٹک کے ساتھ والا ایریا تھا، وہاں پر پل کے ساتھ ایک بہت بڑے ایریا ہے جو اس میں کنٹینر لگا کے اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر پولیس کی کافی زیادہ نفری تھی جو ایک ٹائم میں 100 شیل پھینک رہے تھے۔ وہاں پر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کو۔ اس کے علاوہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی سخت الفاظ سے عمران خان صاحب کو مخاطب کیا، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ کسی صورت میں ہم اسلام آباد نہیں گھسنے دیں گے، لوگوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں سیاسی۔ پولیس نے راولپنڈی کو چاروں طرف سے سیل کر رکھا تھا۔ روات، صدر، جو بھی مری روڈ کے ایریا تھے، وہاں پر ایک کلومیٹر کے بعد کنٹینرز لگائے گئے تھے۔ آپ ویڈیوز میں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیوز ہم اٹیچ کر دیں گے۔ یہ جس وقت میں ویلاگ ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، ڈی چوک میں کارکنان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ پولیس اور کارکنان کا آپس میں جو رویہ دیکھنے میں ملتا ہے ان دنوں میں، وہ وہی ہے۔ پولیس جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شیلنگ کر رہی ہے۔ جتنا بڑا قافلہ ہے اس کے سامنے پولیس کی نفری خیر بہت کم ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں، گاڑیاں بے تحاشا پھنسی ہوئی ہیں، روڈ بلاکس ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ چند 100 لوگ ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تھوکا ہے عوام نے ان پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اسلام آباد راولپنڈی میں انتظار کر رہے تھے۔ فیض آباد جو انٹرچینج ہے وہاں پر پولیس اور جو راولپنڈی کے لوکلز ہیں ان کے درمیان کافی جھڑپیں ہوئی ہیں، آنسو گیس کے شیلز فائر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عدالت ہے، عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو H9 میں کھلا ایریا دے دیا جائے جہاں پر وہ آ کر اپنا جلسہ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بضد ہیں کہ وہ ڈی چوک ہی جائیں گے، اور ڈی چوک کی انہوں نے اپنی کال دے دی ہے کہ جو کارکنان سری نگر ہائی وے پہنچیں وہ ڈی چوک پہنچیں۔ تاحال ڈی چوک میں جو ہیں وہ کچھ کارکنان پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی رستے میں ہیں۔ عمران خان صاحب بھی تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں تک پہنچ جائیں گے ڈی چوک میں۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے کل، جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جائیں گی، لمبی لمبی تقریریں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ IMF نے مشروط کر دیا ہے $1 ارب کا جو ان کا پیکج تھا، اس بات سے کہ اگر آپ پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بڑھائیں گے تو ہی یہ قسط جاری کی جا سکے گی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو بہت مشکل صورتحال ہے PMLN کے لیے۔ عدالت نے منع کر دی ہے کسی قسم کی پولیس گیری سے، مظاہرین کے اوپر تشدد سے، اور یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ راستہ دے دیے جائے اور کسی قسم کی جو تشدد والی کارروائی ہے وہ نہ آزمائی جائے، کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کی جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ ایک شیل لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شیل ہیں وہ ہوا میں چلانے کی بجائے پولیس نے ڈائریکٹ ان کے چہروں کے نشانے لے کر ہی ان پر فائر کیے۔ عمران خان صاحب کا دو ٹوک موقف ہے کہ وہ تب تک اسلام آباد میں رہیں گے جب تک یہ گورنمنٹ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر دیتی اور نئے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر دی جاتی۔ ایک فیک نیوز بھی چلائی گئی کہ گورنمنٹ اور عمران خان صاحب تحریک انصاف کے درمیان معاملات سیٹل آؤٹ ہو گئے، جو کہ تقریباً 1 سے 2-3 بجے تک سما نیوز پر بھی چلتی رہی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت تھی سب نے سختی سے اس کو جھٹلا دیا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور کسی کے ساتھ کوئی ان کی جو ڈیل ہے وہ نہیں چل رہی۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے،
اور وہ مطالبہ ہے فوری الیکشن. اس کے بغیر وہ کسی چیز پر بھی رضامند نہیں ہوں گے. باقی ملک کی لمحہ بلمحہ صورتحال دیکھتے رہیے ہمارا چینل تاکہ آپ باخبر رہیں. تھینک یو ویری مچ.